جناب صاحب کو کنٹینر پر آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں. جناب خرم دستگیر اس آزادی مارچ کے کارکنوں میں شامل ہوتا ہوں. حضرات یہ جو سامنے اسٹیج آ رہا ہے اس کے مائک بند کرتے بنا. آپ کا بہت بہت شکریہ. گجرالہ آپ کے جذبے کو پیش کرتے ہیں. آپ نے جس محبت سے استقبال کیا، محبتوں سے نوازا، ہم آپ کی محبتوں کو اس جوش اور جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں. کنٹینر تھوڑا کنٹینر کنٹینر اسٹیج کے سامنے رکھیں. وہ جو اسٹیج کنٹینر تشریف لانے والے تمام بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میری گزارش سن لیجیے. تمام حضرات جن کے پاس موبائل ہے اپنی موبائل کی لائٹ آن کیجیے. موبائلوں کی لائٹ آن کرے تاکہ موجودہ حکومت میں مختصر وقت کے لیے جناب خرم دستگیر خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے آپ سے مخاطب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے گجرانوالہ کے شیر غیور بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، آپ سب کی طرف سے گجرانوالہ میں رہنے والے تمام شہریوں کی طرف سے میرے بزرگ ہمارے قائد نواز شریف کے ساتھی مولانا فضل الرحمان کو پنجابی زبان میں اللہ کے کرم سے مولانا صاحب ست بسم اللہ جی آیا نو. دو سال پہلے اگست 2017 میں اسی جگہ پر قائد محترم محمد نواز شریف کا استقبال کیا. اللہ کے کرم سے کم نہیں ہے. اور تب بھی نعرہ تھا، آج بھی وہی نعرہ ہے. اسی نعرے پر آج آپ شان آزادی مارچ کی قیادت کر رہے ہیں. اور وہ نعرہ ہے ووٹ کو، ووٹ کو، ووٹ کو. اور ہم سب کیونکہ جولائی 2018 کے انتخابات میں ووٹ کو عزت مینڈیٹ چوری ہوا. مینڈیٹ کی چوری سے جو حکومت بنی ہے وہ چوری چیز کی طرح بے برکت ہے، نفرت پھیل گئی ہے. اور جو حال کیا ہے پاکستان میں رہنے والوں کو اور بھوک کے عذاب میں مبتلا کیا ہے. اپنی سفارتی کمزوری سے ہندوستان کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ کشمیر پر قبضہ کر لے. اپنی نالائکی سے اور نااہلی سے. یہ صرف میرا شہر گجرانوالہ نہیں مولانا صاحب، پورے پنجاب میں سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں. ایک نئی اینٹ ترقی کی نہیں لگ رہی. نہ صحت کی سہولت ہے، نہ تعلیم کی سہولت ہے، نہ انفراسٹرکچر بن رہا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب چوری کے مینڈیٹ سے حکومت ہوئی ہے تو اس نے اظہار رائے کی آزادی پر قدغن لگائی. آپ کے اس بات سے دکھانے پر پابندی. مریم نواز
اللہ کا نظام ہے ہے کہ جب عوام کھڑے ہوتے ہیں تو آپ جتنا مرضی بلیک عوام آئیں گے، ان کی آواز سنیں گے، اور یہ جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ لگا لو پابندیاں، لگا لو، یہ نہیں رکے گا۔ اور مسلم لیگ جو لیڈران بند ہیں، شکر گزار ہوں، انہوں نے 12 ان کا ذکر کیا ہے، نیب کی ناانصافیوں کا ذکر کیا ہے۔ اس ملک کا وزیر اعظم اس ملک کو گیس دینے والا حکومت خانے میں کیوں بند ہے؟ رانا ثناء اللہ موت کی چکی میں کیوں بند ہے؟ اور سب سے بڑھ کر محمد نواز شریف موت اور زندگی کی جنگ کیوں لڑ رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ظلم کیا۔ واضح ہے 14 مہینوں کے بعد کہ پاکستان میں آگے احتساب نہیں ہو رہا، صرف وزیر اعظم کا بولنا ہے جو جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہم اس تکلیف میں ہیں کہ ہم کس طرح کشمیر کو اپنے ہاتھوں سے جانے سے روکیں، ہم کس طرح اپنی اگلی نسلوں کا روزگار بچائیں، ہم کس طرح اپنی اگلی نسلوں کی ترقی پیدا کریں۔ اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے جس کے لیے آج اپوزیشن کی تمام جماعتیں، جمعیت علماء اسلام، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، پختونخوا ملی عوامی نیشنل پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی، تمام اپوزیشن کی جماعتیں اس نالائق، نااہل اور یاد دلانی ہے۔ اس ملک میں صاف، شفاف اور مداخلت سے چاہیے، یہی آزادی ہے جس کے لیے ہم چل رہے ہیں۔ تو مولانا یہ گجرانوالہ کے میرے بھائی، یہ پر یہ نواز شریف سے محبت کرتے ہیں، یہ آپ سے، کیونکہ آپ نے اپنی ہمت سے جو ایک قدم باہر نکالا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے۔ اگر گجرانوالہ تک برکت پڑی اور انشاءاللہ اسلام آباد تک برکت ہوگی اور نجات حاصل کریں گے۔ میرے درمیان والے پاکستان، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، پاکستان، جمال علیہ البلاد۔ سیاسی قیادتوں پر پابندی لگ گئی، ہمارے قائدین کو جیلوں میں بند کر دیا گیا، میڈیا پر پابندی لگ گئی، تو ایک مرد میدان نکلا تھا میدان میں، وہ کون تھا؟ مولانا فضل الرحمان۔ آج یہ ہمارے کارکن جو تمہیں پیچھے نظر آ رہے ہیں، کوئی سندھ کے دور دراز علاقے سے، کوئی گوادر اور خاران اور کوئٹہ سے چلا ہے، اتنا لمبا سفر اپنے لیے نہیں کر رہے تمہارے۔ کیا تم اس شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے لیے اتنا لمبا سفر ہم گجرانوالہ سے بات تک تھوڑا سا سفر ہے، ہمارے ساتھ قدم سے قدم تیار چھوڑ دو اب یہ پاکستان کو، عمران کو، چھوڑ دو اب یہ پاکستان کو، چھوڑ دو پاکستان، حق مرد میدان مولانا فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان۔ ونصلي عليهم
بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آپ نے اس وقت اور استقبال میں دل کی گہرائیوں سے اور آپ کے خلوص کو سلام پیش کرتا ہوں۔ دوستوں، جیسے کہ آپ پر واضح ہے، آج کراچی سے روانہ ہونے والا، خوزدار اور کوئٹہ سے روانہ ہونے والا مارچ اس وقت گوجرانوالہ سے گزر رہا ہے۔ 4 دن کا سفر ہم نے طے اور آج اس وقت رات کے 1:30 بج رہے ہیں اور آپ ہمارے انتظار میں کھڑے ہیں۔ میں نے لاہوریوں سے بھی کہا کہ آپ کے لیے لوگ کہتے ہیں زندہ دلان لاہور، لیکن اب تو ایسا لگتا ہے کہ سب زندہ داران لاہور بن گئے ہو۔ آج سب زندہ داری گزار رہے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ بھی شروع ہو گیا ہے، جسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے شرف سے احترام دیکھا جاتا ہے اور ان ساعات کو مبارک ساعات تصور کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز پاکستان میں آنے والے وقت میں کسی کو جرأت نہیں ہو سکے گی کہ وہ ناموس رسالت کو چھیڑے گا، کہ وہ عقیدہ حق نبوت کو چھیڑے گا، جو پاکستان کی اسلامی حیثیت کو چھیڑے گا۔ لیکن عوام کے مینڈیٹ کیا، عوام کی امانت کو لوٹا گیا اور ہم نے اسی وقت ہے کہ ہم یزید کے ہاتھ آج تسلسل کے ساتھ وہی دہراتے آج صورتحال یہ بن گئی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک صف پہ پاکستان کی ہر شعبہ زندگی سے وابستہ تنظیمیں ایک پیج پر آ گئی ہیں۔ آج ہر شہری کی ایک ہی آواز ہے کہ یہ حق مسلط ہونے کا اب کوئی حق۔ ہم پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم پاکستان میں آئین کی بحالی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس کی بالاداری قانون کی عملداری کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اگر پاکستان کا حکمران آئین اور قانون کی روح سے نہ، اس کا معنی یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت محفوظ نہیں رہ سکے گی۔ پاکستان کی معیشت کی کشتی ہچکولے کھا رہی ہے اور دنیا یہ کہتی ہے کہ جب معیشت تباہ ہو جائے تو ختم ہو جاتی ہے اور جغرافیائی نقشے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ میرا ملک آج داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ آج ہمارا یہ آزادی مارچ پاکستان کر رہا ہے اور انشاءاللہ وطن عزیز کی بقا اور سلامتی کی جنگ لڑ کر اسے۔ میرے محترم دوستو، جہاں 50 لاکھ لوگ کے خواب دکھائے گئے تھے، 50 لاکھ گرا تو دیے ہیں، لیکن نوکریاں دینے کے بعد، لیکن 1 کروڑ نوکری تو دور کی بات، 20 سے 25 لاکھ نوجوان بے روزگار کر دیے گئے ہیں اور پاکستان کے غریب لوگوں کی غربت کی لکیر سے نیچے آنے والے لوگوں کی تعداد اب 45% ہو چکی ہے۔ تو اس معاشی بدحالی کیسے گزارا کرے گا، کیسے زندگی بسر کرے گا؟ آج اگر
ہندوستان نے یہ اعلان کیا ہے تو یقیناً ہماری کمزوریوں کا فائدہ، اور صرف کمزوری نہیں، ہمارے حکمران بھی ان کی اس جارحیت میں ان کے ساتھ شریک ہے۔ انہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ کشمیر کو بیچا ہے، لیکن پاکستان کے عوام کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور ان کی حق خود ارادیت اور آزادی کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ میرے دوستو، ہمیں بہت کہا گیا کہ ایل او سی کے اوپر حالات خراب، دونوں ممالک کے درمیان ٹینشن ہے، آزادی یہ وقت نہیں ہے کہ کشمیر کی نازک صورتحال سے لوگوں کی نظریں ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوست، ٹینشن ہے کہ کشمیر کے ایل او سی پر تو ہندوستان کے ساتھ ہم محاذ کوریڈور کھولنے کے لیے ہندوستان کے ساتھ پینگے بڑھا رہے ہیں۔ اس تضاد کو کیا کریں؟ کہاں یہ تضاد؟ کب تک آپ اس تضاد کو چھپاتے رہیں گے؟ میرے محترم دوستو، اب یہ آزادی مارچ چل پڑا ہے۔ آپ نے جس طرح ہمارا استقبال کیا ہے، میں مسلم لیگ نون کا بھی شکر گزار ہوں، میں پاکستان بھی شکر گزار ہوں، تمام اپوزیشن جماعتوں کا جس وقت ہمارے ساتھ اس سفر اور سیاسی قیادت کے خلاف اس طرح نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے کے نام پر ہماری سیاسی قیادت کو پس دیوار زندان دھکیلنے کا چاہیے۔ مزید ہم یہ ڈرامہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے جو بزرگ سیاستدان صاحب جیل میں بیمار ہیں، ان کو اللہ صحت مندی کے ساتھ لانے کا موقع عنایت فرمائے۔ ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگرچہ آپ بیماری کی حالت میں ہیں، جیلوں میں ہیں، لیکن عوام کو ہم نے آپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ ہمارے لیے بڑا مقدس شہر ہے۔ میری عقیدتیں اس شہر کے ساتھ وابستہ ہیں۔ میرے استاد قاضی حمید اللہ جان صاحب، وہ اسی شہر کا نام ہے، اور ان عقیدتوں کے ساتھ میں آپ کی اس سرزمین کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، اس ماحول کو بھی، ان خدمات کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، آپ کے جوش و جذبے کو بھی میں سلام اور جناب خرم دستگیر صاحب کا ادا کرتا ہوں۔ آپ کی نمائندگی کرتے ہمیں براہ راست یہاں پر ملاقات اور استقبال کا موقع بخشا گزار ہیں۔ آپ کے ہیں اور جو اس وقت یہاں یا اس سے پہلے جن تقریبات میں انہوں نے ہمارا استقبال کیا، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام جماعتوں کا، ان کے کارکنوں کا شکریہ، آپ کے عوامی نمائندگان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ہماری ہمت افزائی کی ہے، ہماری حوصلہ افزائی انشاءاللہ ہاتھ ملا کر اور شانہ ملا کر اور قدم سے قدم ملا کر یہ سفر آگے